اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو نازل کیا ہے اس کو یاد کرنا، اس کو حفظ کرنا، یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عظیم سعادت بہت کم لوگوں کو نصیب فرماتا ہے، چنندہ لوگوں کو، اس لیے کہ مسلمان تو بہت ہیں، اور مسلمانوں میں جو علماء ہیں، علماء کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے، لیکن ان میں سب حافظ قرآن ہوں ایسا نہیں ہے۔ تو حافظ قرآن ہونا ایک زائد سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حفظ قرآن سے متعلق کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک دلچسپ بات ہے، ریاض میں ایک عالم دین رہتے ہیں، دکتور فہد ابن عبد الرحمن الرومی، علوم القرآن سے متعلق 1 درجن سے زائد کتابیں ہیں ان کی کتاب ہے دراسات فی علوم القرآن۔ اس میں انہوں نے ایک لطیف بات یہ لکھی ہے کہ جو شریعت کے جو علوم ہیں اس میں سب سے پہلا علم حفظ قرآن ہے، یعنی علوم القرآن کی ایک نوعیت انہوں نے کہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب اقرأ بسم ربک الذی خلق جو آیتیں نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ان آیات کو ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آ کر کے سنائیں، اور اپنے حفظ کی روشنی میں، اپنے حفظ کے بل بوتے پر۔ تو گویا کہ یہ سب سے پہلا فن ہے اور سب سے پہلا علم ہے علوم القرآن میں، جو آپ علیہ السلام نے حفظ کی بنیاد پر آپ کو آ کر کے سنائے۔ بہرحال حفظ قرآن کی جو فضائل وغیرہ ہیں وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میں سرپرستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حفظ قرآن سے متعلق بیان فرمایا کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ سورۃ العنکبوت کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ فی صدور الذین اوتوا العلم، یعنی قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یحفظہ العلماء ویسرہ اللہ تلاوۃ وحفظا وتفسیرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اہل علم اس کو حفظ کرتے ہیں۔ یہ حفظ قرآن بڑی سعادت کی بات ہے۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتک یعنی تلاوتا وحفظا وتحفیظا، آپ قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں، ایک سعادت کی بات ہے۔ آپ دیکھیں 1400 سال کی تاریخ میں علماء نے، سرپرستوں نے بہت اہتمام کیا کہ بچوں کو حفظ قرآن کرائیں۔ 8ویں صدی ہجری کے اواخر کے ایک عظیم مورخ ہیں، محمد بن عبد الرحمن ابن محمد ابن خلدون کے نام سے معروف ہیں، نہایت عظیم تاریخ لکھی انہوں نے، افریقی عالم ہیں۔ انہوں نے مقدمہ ابن خلدون جو ان کی کتاب ہے اس میں مستقل ایک فصل یہ قائم انہوں نے کی کہ تعلیم القرآن، تعلیم الولدان واختلاف مذاہب الامصار، یعنی حفظ قرآن سے متعلق، قرآن مجید کی تعلیم سے متعلق جو مسلم علاقے ہیں، حجاز، مشرقی ممالک ہیں، مغربی ممالک ہیں، اندلس کا کیا حال تھا، وہاں اپنے بچوں کی تعلیم کیسے وہ دیتے تھے، افریقہ میں کیسے دیتے تھے، مصر میں کیسے دیتے تھے جو افریقہ کا ایک حصہ ہے، حجاز میں کیسے، مشرق میں کیسے، انہوں نے پوری مسلم دنیا کی گفتگو کی کہ کہاں کیسے بچوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن ایک انہوں نے مجموعی طور پر یہ بات کی کہ سبھی مسلمان، سبھی علماء، سبھی سرپرست اپنے بچوں کو حفظ قرآن سے تعلیم کا آغاز کیا کرتے تھے۔ بہت عمدہ بات آپ نے کہی ہے۔ ہمارے علماء کے ہاں ایک منہجی طور پر یہ تعلیم کا حصہ ہے کہ حفظ قرآن ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ، بغداد کے معروف عالم دین، 463 ہجری سن وفات ہے ان کا، متعدد کتابیں ہیں ان کی، طلبہ کے لیے کتاب انہوں نے لکھی اصول و ضوابط کی روشنی میں، اصول و ضوابط کے طور پر الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، اس میں انہوں نے ایک فصل قائم کی کہ ما یجب تقدیم حفظ القرآن علی الحدیث، کہ قرآن مجید کو یاد کرنا دیگر علوم پر اس کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اور آپ نے لکھا کہ ینبغی للطالب ان یبدأ بحفظ کتاب اللہ، بھلے ہی طالب علم سے انہوں نے کہا ہو لیکن حقیقی معنوں میں سرپرستوں سے بات ہے، حفظ کتاب اللہ سے تعلیم کا آغاز ہونا چاہیے۔ انہیں کے معاصر لیکن اندلس کے عالم ہیں مغرب کے،
حافظ بن عبد البر رحمہ اللہ، معروف عالم دین، جامع بیان العلم و فضلہ ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس موضوع کو طالب علم کے جو آداب ہیں اس سے متعلق انہوں نے لکھا کہ حفظ قرآن یہ مقدم رہنا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ علم کے کئی درجات ہیں، کہ کہا کہ طلب العلم درجات فاول العلم حفظ کتاب اللہ، علم کے تو کئی درجات ہیں لیکن جو مقدم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یعنی کتاب قرآن مجید کو یاد کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس تعلق سے بے شمار باتیں ہیں، اس کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے۔ ہمارے اہل علم نے اس کا بڑا لحاظ رکھا، حتیٰ کہ امام نووی رحمہ اللہ جن کی کتاب ہے المجموع شرح المہذب، ابو اسحاق الشیرازی رحمہ اللہ پر جو آپ کی شرح ہے، آپ نے لکھا جو آغاز میں مقدمے میں طلب علم سے متعلق بہت ساری باتیں آپ نے لکھی۔ آپ نے ایک بات یہ بھی لکھی کہ جو ہمارے سلف تھے، کہا کہ لا يعلمون الحدیث والفقہ الا لمن حفظ کتاب اللہ، جو طالب علم قرآن مجید یاد کر کے آتا تھا اسی کو وہ آگے کی تعلیم دیتے، اس سے پہلے دیتے نہیں تھے۔ کتنی نزاکت دیکھیے آپ، اللہ اکبر، کتنی سنجیدگی۔ آپ دیکھو خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے امام اوزاعی کا، عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعی رحمہ اللہ، ملک شام کے عالم دین۔ ولید ابن مسلم ایک عالم دین ہے ملک شام میں، کہ دمشق عالم ہے، 194 ہجری سن وفات ہے ان کا، نہایت عظیم عالم دین، کتب ستہ کی روات میں سے ہیں۔ وہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے خاص تلمیذ ہیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ جب پڑھانے کے لیے بیٹھتے تو اپنی مجلس پر ایک نظر ڈالتے کہ کوئی چھوٹا بھی بچہ ہے کیا، اگر وہ ہوتا تو اس کو بولتے کہ تم قرآن مجید بھی حفظ کیے کیا، اگر وہ کہتا کہ نہیں تو بولتے کہ پہلے جاؤ، پہلے قرآن مجید حفظ کر کے آؤ، بعد میں یہ پڑھو۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ کہتا کہ میں حافظ قرآن ہوں تو بولتے کہ ہاں چلو یوصیکم اللہ فی اولادکم، وہاں سے پڑھو، سورہ یوسف پڑھو، سورۃ الاسراء پڑھو۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آیتوں کا انتخاب بھی وہ انہوں نے کہا ہے، ولید بن مسلم نے رحمہ اللہ۔ یہ ایک چیز تھی ہمارے اہل علم کے پاس، حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں کہ آباء و اجداد اپنے بچوں سے متعلق اتنے سنجیدہ تھے تعلیم کے باب میں، حفظ قرآن سے متعلق آغاز کے طور پر حافظ ابن خزیمہ، معروف عالم دین، کون نہیں جانتا ان کو؟ حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ صاحب الصحیح، ان کا جو ترجمہ لکھا ہے امام ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں، اس میں یہ واقعہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ جب آپ نے تعلیم کا آغاز کیا تو آپ جو ہے چاہتے تھے کہ قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ، خراسان کی بہت قداور شخصیت، عظیم عالم دین، امام بخاری، امام مسلم کے استاذ، امام احمد بن حنبل اور جو ہے یحییٰ بن معین، ایسے بڑے بڑے علماء، اسحاق بن راہویہ کے معاصر اقران میں سے ہیں وہ۔ حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس بھی جا کے پڑھیں، اور اپنے والد سے اصرار کرتے تھے کہ میں جا کے پڑھوں گا۔ ان کے والد صاحب کہتے تھے کہ نہیں، جب تک تم یہاں رہ کے حفظ قرآن نہیں کرو گے میں ان کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں بھیجوں گا۔ ابن خزیمہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ بالآخر میں حفظ قرآن مکمل کیا، پھر جانا چاہا تو میرے والد نے کہا کہ رمضان آ رہا ہے، تراویح سناؤ پھر جاؤ۔ ایسے ہی ہوا، جب میں نے تراویح سنائی اور واپس جب جانا چاہا اور میں پہنچا، علاقے کا نام کیا ہے، الرئی، جب میں وہاں پر پہنچا، میں المرو جہاں پر میں پہنچا میں، تو پھر ہشام ابن عمار ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ایک وہاں پر ایک یہ اعلان ہونے لگا کہ قتیبہ بن سعید کا انتقال ہو چکا ہے رحمہ اللہ۔ لیکن دیکھیں ان کے والد نے بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی بھیجا نہیں ان کو، پہلے حفظ قرآن بعد میں آگے کی تعلیم۔ یہ ایک عام سی بات ہے ہمارے سلف میں۔ ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ جلیل القدر عالم دین، ان کے فرزند اتنے لائق فرزند ان کے ماشاءاللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے علوم کے تحفظ کے لیے ایک عجیب اولاد اللہ نے عطا کی ان کو۔ عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ 34 ہجری کے آغاز میں انتقال ہوا ان کا، 327 ہجری کو۔ سیر اعلام النبلاء میں ان کا جو ترجمہ حیات ہے اس میں لکھا ہے کہ میرے والد نے مجھے اپنے علاقے سے آگے جانے دیا ہی نہیں جب تک کہ میں حفظ قرآن نہیں کیا، آگے کی تعلیم پڑھنے نہیں دیا میرے والد نے مجھے۔ یہ ایک خوش